الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع تعارف امام مہدی علیہ رضوان کا پارٹ 7 یعنی 7واں حصہ ہے۔ آج کے حصے کی خصوصیت یہ ہے، اب سے آگے کچھ ویڈیوز ایسی بنیں گی جس میں جھوٹے مہدیوں کے تعارف کرایا جائے گا اور ان کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ کیونکہ ہم حضرت قبلہ مفتی صاحب سے اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہمیں بہت دلائل کے ساتھ ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ مفتی صاحب کی باتوں کو نہایت توجہ اور دھیان سے سنیں اور اسی کے مطابق اپنے ایمان، یقین اور عمل کو بنانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو بے خبری میں ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے جس کا خمیازہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھگتنا پڑے۔ تو چلو چلتے ہیں پھر حضرت قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں۔ جھوٹے مہدی، ان جھوٹے مہدیوں میں امت مسلمہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار ہیں۔ یہ فتنہ علاقائی نہیں بلکہ عالمگیر ہے، پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ خصوصاً دو قسم کے طبقوں کو انہوں نے زیادہ ٹارگٹ کیا ہے۔ ایک تو بالکل پسماندہ، غریب، پسے ہوئے طبقات، اور دوسرا طبقہ اشرافیہ، ہائی جینٹری کے لوگ، بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت زیادہ مال و دولت والے اور اختیار و اقتدار والے لوگ، اور انہی کو استعمال کیا۔ جس طرح جب پاکستان بنا تو وزیر خارجہ ایک ایسے بدبخت کو بنایا گیا اور یہ عالمی طاقتوں نے بنوایا، ظفر اللہ قادیانی۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمارے جتنے بھی سفارت خانے تھے وہ سارے کے سارے قادیانی تبلیغ کے مرکز تھے، اور انہوں نے پاکستان بننے کی شدید مخالفت کی تھی۔ یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مخالفت تو علماء نے بھی کی تھی۔ علماء نے تقسیم کی مخالفت کی تھی۔ ایک ہے تقسیم کی مخالفت، ایک ہے ملک پاکستان کی مخالفت۔ انہوں نے ملک پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ خیر یہ سارے موضوعات تو الگ ہیں۔ تو جھوٹے مہدی کی پہچان بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ جھوٹا کیوں اور کیسے یہ جھوٹا ہے۔ حضرت مہدی کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، جبکہ مرزا قادیانی کا اپنا نام غلام احمد اور والد کا نام غلام مرتضیٰ۔ اس کی جائے پیدائش قادیان میں گرداسپور کے اندر قادیان، قصبہ قادیان، اور جبکہ اصل مہدی کیا وطن وہ مدینہ، مکہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو۔ اصل مہدی اپنے آتے ہی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کے آنے کے بعد دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور امن و امان قائم ہو جائے گا، جبکہ اس کے آنے کے بعد بہت زیادہ خانہ جنگیاں، بلکہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم اس کے آنے کے بعد ہی ہوئی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب آج مرزا قادیانی کو جنگ عظیم اور اول اور دوم کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے، نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل مہدی کے آنے کے بعد دنیا میں جنگیں نہیں بلکہ امن و امان ہو جائے گا۔ ابتدا میں کچھ عرصہ جنگوں میں گزرے گا، پھر اس کے بعد مکمل عدل و انصاف کا دورہ اور امن و امان ہوگا، جبکہ اس کے آنے کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کے ہاتھ پہ بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوگی اصل مہدی کے، جبکہ اس کو ساری زندگی مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور یہ ساری باتیں
इनकी अपनी किताबों में लिखी हुई मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी उम्मत को, हम सब को इस किस्म के झूठे और दज्जाल फितनेबाजों से महफूज फरमाए। दरख्वास्त है कि इन बातों को अपने दोस्त अहबाब अजीज़ व अक़ारब तक पहुँचाएँ, उन्हें भी हकीकत की तरफ आने और दूसरों को लाने वाला बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ को हक़ ही दिखाए और इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बातिल को समझने और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।